اور ایون کئی لوگ تو کہتے ہیں کہ جب تک اذان ختم نہیں ہو جاتی تب تک کھاتے پیتے رہنا چاہیے اور پھر اس کے بعد روزے کی آپ نیت کر لیں. نہیں. تراویح ماہ رمضان کی پہلی عبادت ہے، تو اس کو ہمیں پورے رمضان پڑھنا چاہیے، اور اگر کوئی نہ پڑھے تو کیا گناہ گار ہے؟ پیسہ تقسیم کیا جا رہا ہے جی تو آپ اس شوق میں جائیں گے مجھے زیادہ سے زیادہ مل جائے. بھائی بالکل بے حساب ہی مل رہا ہے تو ہم بالکل بھی لوٹیں اس کو. بالکل. یہاں پر اللہ کی رحمت بے حساب بٹ رہی ہے. سبحان اللہ. پھر اس پہ ہم یہ بحث کریں بھئی اس کو پڑھنا ضروری ہے یا نہیں ہے، نہیں. یہ تو بڑی بدنصیبی بیوقوفی والی بات. ہمارے چینل پر نئے آنے والوں سے میری گزارش ہے کہ جلد از جلد ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اور ہماری ایسی ویڈیوز آپ کو انشاءاللہ مستقبل میں بھی ملتی رہیں گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین کرام، نوید اشرفی آپ کے اپنے پروگرام معارف اسلام میں آج کے موضوع کے ساتھ حاضر خدمت ہے. ناظرین، ہمارا آج کا پروگرام استقبال رمضان پر مبنی ہے. جی ہاں ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری زندگی میں پھر ایک مرتبہ اپنی ڈھیر ساری رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ عنایت فرمایا ہے، جس پر ہم اپنے خداوند کریم کا جتنا بھی شکر ادا کریں اتنا کم ہے. اس مبارک مہینے میں اللہ تعالیٰ ہمیں یہ مواقع فراہم کر رہا ہے کہ ہم اس میں اتنی اور ایسی عبادات کریں جس کی وجہ سے اللہ کریم کو ہم پر رحم آئے اور اپنے کرم سے وہ ہمیں اپنے خاص بندوں میں شامل فرما دے، اور آخرت میں وہ ہمیں جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے. آمین. جی تو ناظرین، ہمارا آج کا پروگرام ماہ صیام کے متعلق ہے. تو ہمارے ساتھ ہمارے جو مہمان گرامی یہاں پہ موجود ہیں، تشریف فرما ہیں، جناب نور المشائخ ابو المجتبیٰ سید مصطفیٰ اشرف شاہ اشرفی الجیلانی، جو کہ کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں، ہمارے پروگرام کی آن ہیں، ہمارے پروگرام کی شان ہیں، رہبر شریعت ہیں. تو ہم اب چلتے ہیں اپنے مہمان گرامی کی طرف. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضور. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضور، آج کے پروگرام میں خوش آمدید. آج کا پروگرام ماہ صیام کے متعلق ہے اور ہمارا استقبال رمضان کے متعلق ہے. تو اس کے سلسلے میں ہمارے کچھ سوال و جواب کا سلسلہ ہے، تو ہم سوال و جواب کا سلسلہ شروع کرتے ہیں. حضور، میرا پہلا سوال یہ ہے کہ رمضان کے مہینے کی کیا فضیلت ہے اور ہمیں یہ مہینہ کیسے گزارنا چاہیے؟ بہت اچھا سوال کیا آپ نے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے، جیسا آپ نے کہا کہ اس نے ہمیں یہ مہینہ ایک مرتبہ پھر عنایت فرمایا. بے شک. کتنے ایسے لوگ ہیں جو پچھلے سال اس ماہ مبارک میں ہمارے ساتھ تھے اور اس سال موجود نہیں ہے. بالکل حضور. تو یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ یہ برکتوں اور نعمتوں والا مہینہ اللہ تعالیٰ نے پھر ہم پر سایہ فگن فرمایا. سبحان تو رمضان کی فضیلت سے متعلق جو ہے حدیث میں موجود ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس ماہ مبارک کی تیاری کیا کرتے تھے. سبحان اللہ. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ تمام سال کے مہینوں میں رمضان کے علاوہ جی سب سے زیادہ روزے جو ہے حضور شعبان میں رکھتے تھے. سبحان اللہ. یعنی ایک استقبال کا طریقہ تھا کہ رمضان میں جو ہم نے روزے رکھنے ہیں وہ فرض ہیں. جی. تو اس کی ایک تیاری کہ پہلے سے جو ہے کثرت سے شعبان کے مہینے میں حضور روزہ رکھا کرتے. سبحان اللہ. صحابہ کرام بھی آپ کی اس سنت پر عمل کیا کرتے. سبحان تو ہمیں اللہ. بھی چاہیے کہ ہم اس رمضان کے استقبال کے لیے جو ہے شعبان سے تیاری کریں، سبحان اللہ. روزے رکھیں، اور پھر رمضان کے لیے کوئی ٹائم ٹیبل طے کریں بہتر کہ ہمیں رمضان کو کیسے گزارنا ہے. صحیح. رمضان کا جو بابرکت مہینہ ہے وہ بڑی اہمیت کا حامل ہے. ہم اگر اس کو بھی عام مہینوں کی طرح گزاریں جی تو میرا خیال ہے کہ یہ بہتر نہیں ہے. بہت بہتر. عام دنوں میں ہم اس طرح عبادات کا اہتمام نہیں کرتے، لیکن رمضان کا بابرکت مہینہ جس کی فضیلت کے متعلق سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا پہلا عشرہ رحمت، دوسرا مغفرت، تیسرا جہنم سے آزادی. سبحان اللہ. یعنی سبحان تینوں اللہ. عشرے جو ہیں واہ. وہ ہماری نجات کا ذریعہ بن سکتے ہیں بے شک. اگر ہم بے اس شک. کو اہتمام کے ساتھ گزاریں. صحیح. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس میں جتنے ہم اہتمام کرتے ہیں رمضان کے اندر عبادت کرتے ہیں، جی اور اس میں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں آسانیاں پیدا فرمائی ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس میں جو نفل کا ثواب ہے اللہ تعالیٰ اس کو فرض کے برابر کر دیتا ہے. سبحان اللہ. یعنی آپ نے ایک نفل ادا کیا تو ایسا ہے جیسے آپ نے ایک فرض ادا کیا، واہ واہ. اور فرض کا ثواب جو ہے وہ 70 گنا زیادہ بڑھا دیا جاتا ہے. سبحان اللہ. سبحان. اندازہ لگائیں کہ یہ کتنی برکتوں والا مہینہ ہے. بے شک. ہم اس ماہ مبارک کے اندر تراویح کا اہتمام کریں. اب آپ 20 تراویحیں پڑھتے ہیں جی تو 20 تراویحوں میں آپ نے 20 نفل جو ادا کیے ہیں جی وہ آپ کے فرض لکھے گئے.
بہت یعنی بہتر، فرض کا ثواب آپ کے نامہ اعمال میں آیا. سبحان عام دنوں میں اللہ، ہم 20 فرض نہیں پڑھتے, 5 بالکل، فرض ہم پر فرض ہیں, جو 5 جی، نمازیں ہیں جی، ہمیں اس کا ثواب ملتا ہے, لیکن اس میں جو ہے 20 تراویح جو آپ روز پڑھ رہے ہیں جی، اس کو آپ کو 20 فرضوں کا ثواب مل رہا ہے. سبحان اور اللہ، جو 5 فرض پڑھ رہے ہیں فرض جی، نمازیں, ان کا ثواب 70 گنا زیادہ دیا جا رہا ہے. سبحان اللہ، تو اس سبحان سے ہم اللہ، واہ واہ رمضان واہ، کے جو اہمیت اور فضیلت کا اندازہ لگا سکتے ہیں. سبحان اللہ، تو ہم جتنا اس میں عبادت کا اہتمام کریں جی، اور اس کی پورے رمضان جو ہے پابندی کریں, بہت تو میں بہتر، سمجھتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری اس عبادت کو قبول بھی فرمائے گا, جی، اور یہی جو ہے ماہ مبارک ہمارے لیے ذریعہ نجات بن سکتا ہے. سبحان اللہ. حضور جیسا کہ ابھی آپ تراویح کے بارے میں فرما رہے تھے، تراویح ماہ رمضان کی پہلی عبادت ہے، تو اس کو ہمیں پورے رمضان پڑھنا چاہیے، اور اگر کوئی نہ پڑھے تو کیا گناہ گار ہے؟ جی بالکل, رمضان کا میں جو تراویح کا ہم اہتمام کرتے ہیں جی، تو اس کی اصل جو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ صلی وسلم اللہ سے علیہ ثابت ہے. وسلم، سبحان اللہ، لوگ کہتے ہیں پڑھیں نہ پڑھیں, تو دیکھیں یہ فرض تو نہیں ہے, جی، ٹھیک ہے نا. یہ تراویح بھی نوافل کی صورت میں ہم سنت کے طور پہ پڑھتے ہیں, صحیح، تو اس میں اگر کوئی پڑھتا ہے تو جی، وہ ثواب کا مستحق ہے, سبحان اور اللہ، نہیں ماشاء پڑھتا اللہ، جی، تو پھر وہ اس ثواب سے محروم ہے. صحیح، اب مثال کے طور پہ اگر آپ کو کہیں جو ہے اطلاع دے دی جائے جی، کہ جی یہاں لنگر بٹ رہا ہے, صحیح، تو آپ کیا کریں گے؟ آپ چاہیں گے مجھے وہ لنگر ملے, ملے، بالکل، ٹھیک ہے. اگر کہیں جو ہے پیسہ تقسیم کیا جا رہا ہے جی، تو آپ اس شوق میں جائیں گے مجھے زیادہ سے زیادہ مل جائے. بھائی بالکل، بے حساب ہی مل رہا ہے تو ہم بالکل، بھی لوٹیں اس کو. بالکل، یہاں پر اللہ کی رحمت بے حساب بٹ رہی ہے, سبحان اللہ، پھر اس پہ ہم یہ بحث کریں بھئی اس کو پڑھنا ضروری ہے یا نہیں ہے, نہیں، یہ تو بڑی بدنصیبی بیوقوفی والی بات ہے. جی، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نفل کا ثواب فرض کے برابر دے رہا ہے, تو سبحان اگر آپ اللہ، 20 تراویح پڑھیں گے جی، تو اس کا ثواب تو کہاں پہنچ رہا ہے؟ بے شک، 20 بے فرض کا, شک، روزانہ 20 فرض. سبحان تو اللہ، نمہ سبحان اعمال میں اللہ، ثواب کا کتنا اضافہ ہو رہا ہے. بے جب شک، وہاں بے باڑا شک، بٹ رہا ہے, اس جی، کی رحمتیں بٹ رہی ہیں, جی، تو پھر ہم کیوں پیچھے رہیں؟ ہم بھی ان پاک بندوں میں شامل ہو جائیں کہ جو جی، اس باڑے بٹنے کو جو ہے دیکھ بھی رہے ہیں, لوٹ بھی رہے ہیں, اس میں سے اللہ تعالیٰ کی برکتیں حاصل کر رہے ہیں. واہ، واہ، اب یہاں یہ واہ، بحث کی جائے تو یہ بڑا عجیب لگتا ہے جی، کہ کیسے لوگ ہیں کہ اس پر بھی بحث ہو رہی ہے کہ بھئی یہ اللہ ثواب ہمیں اکبر، ملے یا نہ ملے, جی، ہمیں ملنا چاہیے یا نہیں ملنا چاہیے. بھئی جہاں سے جو مل رہا ہے وہ لے لو, سبحان اللہ، بے کون شک، سی نیکی تمہارے کیا کام آ جائے. واہ، واہ، قیامت کا دن ہوگا تو جی، ایک ایک نیکی بڑی قیمتی ہوگی. سبحان اس اللہ، وقت کیا ہوگا؟ اس جی، وقت پھر ہم افسوس کریں گے, کاش ہم وہ ایک نفل پڑھ لیتے, بالکل، کاش ہم رمضان کا وہ روزہ نہ چھوڑتے, کاش ہم صحیح، رمضان کی فضیلتوں کو پوری طرح حاصل کرتے, اس سے جی، مستفید ہوتے. بالکل، تو اس وقت کے پچھتاوے سے بہتر ہے کہ آج رمضان کی اہمیت کو سمجھا جائے. جی، بہتر، تو 20 تراویح پڑھنا جی، فرض نہیں ہے, چھوڑتے تو گناہ گار تو نہیں ہے, لیکن جی، ثواب سے تو محروم ہے. جی، رمضان کے اندر جو اس کا ثواب ہمیں مل رہا ہے وہ عام دنوں میں آپ 20 نفل پڑھیں گے تو نفل کا ہی ثواب ہوگا. صحیح، تو ہم اس سے جو ہے نا فائدہ اٹھائیں. بہت دوسری بہتر، بات یہ کہ اس کی اصل جو حضور سے ثابت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ صلی اللہ وسلم علیہ نے وسلم، 2 یا 3 دن جی، تراویح پڑھائی, بہتر، تو اس کے بعد آپ نے چوتھے دن تشریف نہیں لائے. حدیث طویل ہے واقعہ جی، وہ, تو صحابہ کرام کا ایک جمع غفیر جمع ہو گیا صحیح، کہ جب حضور جو ہے تلاوت کر رہے ہوں, قرآن پڑھ رہے ہوں, سبحان اللہ، سوچیں آپ بے کہ شک، آج بے اگر شک، کوئی بے خوشی شک، لانی سے قرآن پڑھتا ہے جی، تو ہم اس قرآن کی تلاوت میں گم ہو جاتے ہیں, محو ہو جاتے ہیں، بے محو ہو شک، جاتے ہیں, اور دل چاہتا ہے کہ یہ پڑھتے ہی رہیں. سبحان اللہ، تو اگر حضور تلاوت کر رہے ہوں گے تو صحابہ کی کیفیت کیا ہوگی؟ بے شک، تو بے حضور نے شک، پہلے دن پڑھائی, دوسرے دن, تو تیسرے دن جو ہے کثیر تعداد صحابہ کی جمع ہو گئی صحیح، کہ آج حضور پھر پڑھیں گے قرآن اور نفلوں صحیح، میں, اور ہم حضور کے پیچھے پڑھیں سنیں گے. لیکن صحیح، حضور حجرے سے تشریف نہیں لائے باہر, لیکن صحیح، جو ہے صبح تہجد کے وقت آپ نے پردہ ہٹایا اور باہر تشریف لائے, جی، اور پھر آپ نے صحابہ سے فرمایا کہ تمہاری رات کی جو کیفیت تھی مجھ پر مخفی نہیں تھی, سبحان اللہ، میں جانتا تھا تمہارے اندر کیا جذبہ, کس شوق سے تم یہاں آئے ہو, واہ، لیکن میں اس لیے نہیں آیا کہ کہیں تراویح تم پر فرض نہ کر دی جائے. سبحان اللہ، سبحان کہنے کا اللہ، مقصد ان کا یہ تھا کہ فرض ہو جاتی تو جی، چھوڑنا تم گناہ گار, بالکل، یعنی امت کو مشقت میں نہیں ڈالا, ڈالا، سبحان لیکن اللہ، اس کا مطلب سبحان یہ تو اللہ، نہیں ہے کہ ہم اس کو چھوڑ دیں. جی، پڑھائی اور بتا دیا کہ اس کی اہمیت کیا ہے, اس کا واہ، ثواب کیا ہے. واہ، واہ، جب ہمیں واہ، اس کی اہمیت کا اور ثواب کا پتہ چل گیا, جی، چاہے وہ فرض نہیں بھی ہے, جی، تو ہم جتنا ثواب کما سکتے ہیں کمائیں. بے شک، بے کریں شک، گے تو اس کا ثواب کا اضافہ, نہیں کریں گے تو صحیح، کوئی گناہ نہیں ہے.
ٹھیک ہے، صحیح، لیکن ہمیں حضور کی سنت پہ عمل کرنا چاہیے. بہت بہتر اور حضور، اجتماعی بہت طور پہ بہتر. جو آج ہم تراویح پڑھتے ہیں، جی یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جی اس کو رائج فرمایا. اور صحیح. کیونکہ جو حفاظ تھے جی وہ اپنے اپنے طور پر جو ہے قرآن پڑھا کرتے تھے. جی کوئی ادھر کھڑا ہے، کوئی ادھر مسجد نبی کے اندر، صحیح. اس طرح تراویح پڑھا کرتے تھے صحابہ کرام. جی تو آپ نے جو ہے صحابہ کو، جیت صحابہ کو جمع کیا، جی اکابر صحابہ کو، اور ان سے مشورہ کیا کہ اگر ہم ایک امام مقرر کر کے اس کے پیچھے تراویح پڑھیں سبحان اللہ. تو پھر یہ کیسا ہے، کیونکہ ہمیں جماعت کا ثواب بھی ملے گا جی اور ہم قرآن بھی سنیں گے. بے تو شک. تمام صحابہ اس پہ متفق ہوئے اور آپ سبحان نے اس اللہ. چیز کو رائج فرمایا. اور صحیح جب سے لے کے آج تک اور انشاءاللہ قیامت تک یہ صحیح. سلسلہ جاری رہے گا. بے اور شک قرآن انشاءاللہ. اسی طرح جو ہے تلاوت اس کی جاتی رہے گی اور ہم سبحان اللہ. انشاءاللہ اس کو سنتے رہیں گے. سبحان اور اللہ. یہ حضرت عمر کا امت محمدیہ پر احسان ہے، بے شک. امت سبحان اللہ. محمدیہ کے حفاظ پر، کہ وہ سبحان پورے اللہ. سال اگر نہ بھی پڑھیں تو رمضان کے مہینے میں لازمی وہ پڑھیں تراویح گے. میں پڑھتے ہیں، پورا قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اور اپنے قرآن کے یاد کیے ہوئے کو پھر رینیو کر لیتے ہیں، دوبارہ سبحان دہرا اللہ. لیتے ہیں. سبحان اللہ. اور جو سبحان تا اللہ. قیامت یعنی تا حیات جی قرآن کو سناتا رہے گا. تو بالکل. پھر وہ حافظ کے لیے تو پھر حکم یہ ہے کہ وہ 7 آدمیوں کو اپنے بخشوائے گا. جی جی تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو زیادہ سے زیادہ اس مہینے کی جی جو عبادات ہیں کرنے ان کی کی فضیلت سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے. آمین آمین. بہت بہتر حضور. حضور روزے کی نیت کیا ہے اور نیت کا زبان سے ادا کرنا کتنا ضروری ہے؟ کیونکہ میرے جیسے عام لوگ بعض اوقات ہم اگر رجب میں یا شعبان میں روزے رکھتے ہیں تو ہم عربی لوگ نہیں ہیں، ہم عجمی ہیں، تو ہمیں عربی کے وہ مطلب نہیں پتہ ہوتے، تو ہم بعض اوقات مطلب وابسوں میں غد نویت من شہر رمضان پڑھ دیتے ہیں، چاہے وہ شعبان ہے یا رجب ہے. تو اس کے لیے ہمیں کچھ فرما دیں. ایسا اکثر لوگوں سے غلطی ہو جاتی ہے. جی اگر زبان سے نیت کی جائے تو پھر من شہر شعبان کہنا چاہیے، جی بالکل. شعبان یا میں من ہے شہر تو رجب کہنا چاہیے، یا جی میں رجب کسی بھی میں مہینے میں آپ روزہ رکھیں جی تو اس مہینے کا نام لینا نام ہمیں چاہیے. لینا چاہیے، جی کیونکہ شہر جو ہے وہ مہینے کو کہتے مہینے ہیں. کو کہا جاتا ہے عربی تو میں. اگر یہ کوئی غلطی سے اگر ایسا کر بھی دیتا ہے تو غلطی سے اگر کیا ہے تو اس میں اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے. بہتر. لیکن یہ کہ جو نیت ہے نا وہ ارادے کا نام ہے. صحیح. تو اگر آپ نے سحری کھائی ہے تو کس ارادے سے کھائی؟ بے شک روزہ روزے کی رکھنے کے نیت لیے سے. کھائی. جی تو اگر آپ نے زبان سے ادا بھی نہیں کیا جی تو آپ کا روزہ ہو جائے گا. سبحان اللہ. اور سبحان زبان سے اللہ. ادا کر لیں تو اور اچھی بات ہے بہت کہ آپ بہتر. اللہ تعالیٰ سے عرض کر رہے ہیں کہ میں تیری لیے روزہ رکھ رہا ہوں. جی تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ آپ صحیح. زبان سے ضرور ادا کریں، جی لیکن یہ کہ جو ہے زبان سے ادا کرنا بھی بہت اچھی بات ہے، بالکل بہت کرنا بہتر. چاہیے. بہت بہتر. حضور کیا رمضان کے روزے کے لیے سحری کھانا ضروری ہے؟ اگر کوئی شخص رمضان کے دنوں میں مطلب رات تک وہ لیٹ نائٹ کام کرتا رہا ہے اور صبح سحری کے اوقات سے کچھ دیر پہلے وہ سو گیا ہے اور اٹھا کوئی 9-10 بجے، تو اس صورت میں اس کو کیا کرنا چاہیے؟ اب دیکھیں رمضان کے روزے تو فرض ہیں، صحیح. اور آپ نے یہ کہا کہ رمضان میں سحری کرنا ضروری ہے یا نہیں. جی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم صلی نے اللہ علیہ ارشاد وسلم. فرمایا کہ اہل کتاب کے اور ہمارے روزوں میں فرق صرف سحری کا ہے. سبحان اللہ. سبحان آپ اس سے اللہ. اندازہ واہ واہ. لگائیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حضور کے صدقے میں ہم پر یہ کرم ہے سبحان کہ اللہ. تم بغیر کچھ کھائے پیے روزہ نہیں رکھو بلکہ آرام سے پیٹ بھر کے کھاؤ. سبحان اللہ. یہ واہ بھی حکم دیا جا رہا ہے. اور سحری کے اندر برکت کا بھی ہے کہ بے سحری میں شک. اللہ نے برکت پیدا کی ہے. سبحان اللہ. تو سبحان کتنے اللہ. کرم نوازی ہے. اللہ واہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یہ عبادت بھی کرو تو سیر ہو کے کھا پی کے سبحان جو ہے اللہ. کرو سبحان اللہ. تمام دن تمہارا سکون سے گزرے. واہ واہ واہ. اور پھر جو ہے اس کے لیے روزہ رکھا جا رہا ہے. جی تو سحری جو ہے حضور نے فرمایا کہ یہ اہل کتاب اور ہمارے درمیان جی یہ فرق ہے سحری کا روزے میں. سبحان اللہ. پچھلی امتوں پر بھی فرض کیے گئے جیسا بے قرآن میں شک. کہا گیا. تو ہم میں اور ان میں یہ فرق پیدا کیا گیا کہ ہمیں سحری کا حکم دیا. تو سبحان سحری کرنا اللہ. تو بہت ضروری ہے، یہ بے سنت شک. بھی ہے. سنت کا ثواب کیوں ہم سنت کے ثواب سے محروم رہیں. بالکل. پھر دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ کوئی رات کو جاگ رہا تھا جی اور دیر سحری کے تک ٹائم کام پہ سو کرتا گیا، رہا. جی اس کی بعد میں آنکھ کھلی. جی تو دیکھیں فرض روزے تو چھوڑنا بالکل حکم نہیں ہے، صحیح. آپ نہیں چھوڑ سکتے. تو وہ جیسے ہی اٹھے تو نیت کر لے کر لے تو اس کا اور روزہ ہو اس کو جائے گا. روزہ رکھنا ضروری ہے. بہت بہتر. آنکھ نہ کھلنے پر فرض روزہ چھوڑنے کا بالکل کوئی گنجائش نہیں. صحیح.
بہت ہاں عام بہتر. دنوں میں اگر آپ روزے رکھ رہے ہیں یا کچھ ہے جی آپ کی آنکھ لگ گئی آپ سحری نہیں کر سکے جی اور آپ نے نہیں رکھا روزہ تو وہ اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ بہتر. وہ نفلی روزے ہیں. جی رکھیں گے تو اس کا ثواب ہے, نہیں رکھیں گے تو اس کا گناہ نہیں کوئی ہے. گناہ نہیں ہے. بہتر. لیکن یہ جو ہے روزہ یہ جی رمضان کے جو روزے ہیں یہ فرض ہم پہ کیے گئے ہیں جی تو اس کو جو ہے کسی کیفیت میں بغیر کسی شرعی عذر کے صحیح روزہ چھوڑنا جو ہے اس کی ممانعت ہے. بالکل رکھنا ہے آپ کو ورنہ صحیح. بندہ گناہ گار ہوگا. حضور سحری میں کھانا پینا کب بند کر دینا چاہیے؟ کیونکہ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ جی جب تک اذان ہو رہی ہے تب تک کھاتے پیتے رہنا چاہیے، اور ایون کئی لوگ تو کہتے ہیں کہ جب تک اذان ختم نہیں ہو جاتی تب تک کھاتے پیتے رہنا چاہیے اور پھر اس کے بعد روزے کی آپ نیت کر لیں. نہیں روزے دیکھیں اب آج کل تو سائنسی دور ہے جی اور ہمیں پتہ ہے کہ جو ہے صبح صادق کس وقت ہو رہی ہے, شہری بالکل. کا ٹائم کب شروع ہو رہا ہے جی اور کب ختم ہو رہا ہے. بے ٹھیک شک. ہے, پہلے یہ کہ آسمان کو دیکھ کر یہ فیصلہ کیا جاتا تھا کہ صحیح. شہری کا ٹائم ختم ہو گیا یا شروع ہو گیا. جی تو ابھی ہمیں تو اس میں کوئی دقت نہیں ہے. بالکل تو اذان بالکل. سے شہری کا کوئی تعلق نہیں ہے. صحیح. اذان تو فجر کی نماز کے لیے دی جا رہی ہے, بالکل. وہ اذان کا وقت ہے. صحیح. لیکن شہری کا جو ٹائم مقرر کر دیا گیا ہے جو آج کیلنڈر بھی موجود ہیں, ہم بالکل. ویسے بھی کمپیوٹر پہ دیکھ سکتے ہیں, جی موبائل پہ چیک کر سکتے ہیں, جی تو جو شہری کا ٹائم ہے اس کو آپ ختم کر دیں. بہت بہتر. شہری اگر ہم نے اذان کے دوران بھی کھایا تو ہمارا روزہ ختم ہو نہیں جائے ہوگا. گا, ٹوٹ جائے گا. صحیح صحیح. شہری کا وقت ختم ہو چکا اور آپ جی کھا رہے ہیں. جی شہری تو اس لیے کھا رہے تھے کہ روزہ رکھیں گے, بالکل. اور اس کے بعد آپ ٹائم ختم ہونے کے بعد پھر بھی کھا رہے ہیں کھا تو رہے روزہ ہیں تو ٹوٹ گیا. مقصد فوت ہو گیا. ہاں, پھر بہت روزہ نہیں بہتر. ہوگا, جی پھر آپ گناہ گار ہوں گے. جان بوجھ کے کہ آپ کھا رہے ہیں تو جی پھر آپ کو کفارہ بھی دینا پڑ جائے گا. اللہ تو اس لیے اکبر. بہتر یہ ہے کہ جو ٹائم مقرر کر دیا گیا جی اس کے لیے اذان کی طرف نہ دیکھیں بلکہ جی آپ ٹائم کو دیکھیں, بیشک کھانا ہاتھ میں بھی ہے تو وہ چھوڑ دیں. چھوڑ دیں. ٹائم بہت سے بہتر. پہلے کوشش تو یہی ہونی چاہیے جی کہ وقت سے پہلے آدمی جو ہے جی سحری کر لے. جی وہ زیادہ بہتر ہے کہ اطمینان سے کھا سکے. بالکل. جلدی جلدی کھانا اور اس میں بھی پیٹ نہیں بھرتا آدمی کا, صحیح. تو سحری کا بھی مکمل اہتمام کریں, بہتر. طریقے سے بیٹھ کے اور صحیح طریقے سے سنت طریقے سے بیٹھ کے کھائیں. بہت بہتر. ہاں, اور اپنے جسم کو اس سے مطمئن کریں. جی اور پھر جو ہے اذان کا وقت جو کہ رمضان میں یہ ہوتا ہے کہ اس کو پیچھے کر دیتے ہیں, بالکل. جب سحری کا اختتام ہوتا ہے اس وقت اذانیں شروع ہو جاتی ہیں. صحیح. تو اذان اگر شروع ہو رہی ہے تو آپ سمجھ لیں سحری کا وقت ختم ہو گیا, بہت بہتر. تو آپ اس وقت جو ہے اپنی سحری بند کر لیں. بہتر ہو گیا. تو عام دنوں میں بھی یہی ہے کہ اب تو پورے سال کا کیلنڈر بن کیلنڈر جاتا ہے. موجود ہے. جی تو اگر عام دنوں میں بھی جو عام مہینوں میں بھی آپ روزے رکھ رہے ہیں جی تو اس میں دیکھیں کہ انتہائی سحر کیا ہے, بہت بہتر. کون سا ٹائم ہے, جی بس اس ٹائم پہ آپ بند کر دیں سحری, بہت بہتر. چاہے اذان اس کے آدھے گھنٹے بعد ہو, جی تو آپ نے تو سحری کا وقت پہ سحری کو ختم کر دیا. بہت تو اس بہتر. طرح آپ کا روزہ ہوگا صحیح. اور اللہ تعالیٰ اس میں برکت عطا فرمائے. حضور ہمیں مختلف کاموں اور تجارت کی غرض سے ایک شہر سے دوسرے شہر سفر کرنا پڑتا ہے، تو اس سفر کے دوران روزے کا کیا حکم ہے؟ لیکن سفر میں جو ہے روزہ کی رعایت دی گئی ہے, جی لیکن آپ آج کا اور اس سفر کا موازنہ کریں, وہ بہتر. کتنا مشقت والا سفر تھا. جی گھوڑے پہ سفر, خچر پہ, جی اونٹ پر سفر پیدل کر رہے ہیں, بالکل. ریگستان جنگلوں سے گزرنا جی اور جناب مشقت کے ساتھ سفر کرنا, اور کوئی سہولیات موجود نہیں تھیں اس زمانے جی میں, تو اس لیے جو ہے وہ رعایت دی گئی بہت بہتر. کہ آپ جو ہے رمضان کا روزہ چھوڑ سکتے ہیں, لیکن صحیح اس کو بعد میں رکھنا ضروری ہے, صحیح یعنی بطور قضا. قضا رکھنا ضروری ہے. لیکن جی میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کا جو سفر ہے وہ اتنا مشکل نہیں ہے. بالکل. مثال کے طور پہ ہم جہاز میں سفر کر رہے تھے, جی کراچی سے لاہور جا رہے تھے, جی رمضان کا مہینہ تھا, بالکل. تو اکثر لوگ جو ہیں یہ مسئلہ سب کو یاد ہوتا ہے, اپنے مطلب کہ ہم مسئلے یاد جی رکھتے ہیں باقی تو بھول جاتے ہیں. جی تو کئی لوگ ایسے تھے, انہوں نے جو ہے وہ جہاز میں جب ناشتہ یا کھانا سرو کیا جاتا ہے جی تو انہوں نے منگایا تو کچھ نے پوچھا بھائی آپ کا روزہ, ان کا بھی سفر میں روزے کی رعایت ہے. اللہ اکبر. اب 1 گھنٹے کی فلائٹ ہے, جی 1 گھنٹے میں, اور وہ بھی مزے سے آپ سکون سے اے بیٹھ سی کے میں جا رہے بیٹھے ہیں, ہوئے ہیں. جی کوئی مشقت نہیں ہے, کوئی پریشانی نہیں, پھر روزہ چھوڑنے کی ضرورت کیا ہے. بالکل. روزہ رکھے. اگر آپ عمرے پہ بھی جا رہے ہیں, سعودی جی عرب جا رہے ہیں, تو 4 گھنٹے لگتے ہیں, بالکل. 4.5 گھنٹے لگ جاتے ہیں, جی تو 4.5 گھنٹے بھی آدمی سوتا ہوا چلا جاتا ہے, بالکل ایسے تو ہی اس ہے. میں بھی روزہ میرے خیال ہے نہیں چھوڑنا چاہیے. صحیح. رعایت ضرور ہے ہماری شریعت شریعت میں, جی لیکن اس کی قضا بعد میں دیں. تو علماء اور بزرگان دین فرماتے ہیں
کہ پھر بھی قضا جو آپ ادا کریں گے، جی قضا تو اس کی ادا ہو جائے گی، لیکن رمضان کی جو فضیلت ہے روزے کی بالکل وہ تو آپ کو وہ حاصل نہیں میسر ہوئی نہیں نا، ہوگی بے شک. میسر نہیں ہوئی. تو جی ان لمحوں کو قیمتی سمجھیں. سبحان اللہ. سفر کرے تجارت کے لیے جیسے بھی ہے، بالکل حکم ہے سفر جی کرنا چاہیے، لیکن بہتر. آج کا جو سفر ہے جی اس میں کوئی مشقت پریشانی نہیں ہے. بہت مثال کے طور بہتر. پر ٹرین میں آپ جا رہے ہیں، جی اب آپ کو پتہ چلے جی 12 گھنٹے کا سفر ہے، تو صحیح کیا اس میں کیا فرق پڑتا ہے؟ آپ بیٹھے ہوئے جا رہے ہیں، آرام سے جا رہے ہیں، بالکل. ٹرین کے اندر ہیں، اگر اے جی سی پارلر ہے اور سکون سے بیٹھے ہوئے ہیں آپ، بالکل. اس میں بھی کوئی مشقت نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے. جی تو ٹرین کے سفر میں بھی میرے خیال یہ کہ روزہ نہیں چھوڑنا چاہیے. بہت لوگ بہتر. اس رعایت سے فائدہ اٹھاتے ہیں، جی لیکن پھر وہ اس فضیلت سے محروم رہ جاتے محروم ہیں. رہ جاتے ہیں. تو بہت ہونا تو بہتر. یہی چاہیے کہ روزہ آج کل کا رکھا جو جائے. سفر ہے جی ہاں اس میں روزہ رکھیں. بہت بہتر حضور بہت بہتر. حضور دوران روزہ غسل یا وضو کرتے وقت پانی حلق میں چلا جائے یا ناک کے ذریعے دماغ تک چلا جائے تو کیا ایسے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ جی، اس میں اس کو کہتے ہیں خطا، اچھا غلطی سے. صحیح. تو غلطی سے جو ہے اس سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا. اچھا اس میں یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ روزہ ہے تو آپ کلی جو ہے تھوڑے سے پانی سے کریں، جس بہتر سے کہ آپ کا پورا منہ کے اندر جو ہے پانی چلا جائے، پہنچ جائے. حلق بہتر تک نہ اترے. صحیح. غرارہ اسی نہیں طرح کرنا ناک میں چاہیے. پانی چڑھانے کا جو حکم ہے جی تو روزے کی کیفیت میں اس طرح نہ چڑھائیں. بہت بہتر. اور اگر آپ نے زور سے ناک میں چڑھا لیا پانی اور دماغ تک پہنچ گیا تو آپ جی کا روزہ ٹوٹ جائے گا. صحیح. اس کو بہت کہتے ہیں بہتر. خطا. اس سے جو ہے روزہ ٹوٹ جائے گا جی اور اس میں آپ کو جو ہے اس کی قضا ادا کرنی پڑ جائے گی. بہت کفارہ تو بہتر. نہیں ہوگا لیکن قضا ادا کرنی پڑ جائے گی. بہت بہتر. تو بہت. بہتر یہ ہے کہ اس چیز سے بچیں. جی 5 وقت جو نماز کے لیے وضو کریں، جی احتیاط کے ساتھ پانی منہ میں لیں، کلی کریں، جی ناک میں پانی دیں، صحیح. آرام سے دیں اور اس کے بعد پورا وضو مکمل کریں. بہتر. تو کوشش کریں کہ یہ اس طرح نہ ہو. حضور میرا اگلا سوال ہے کہ کسی بیماری کی وجہ سے یا ایمرجنسی کی وجہ سے دوران روزہ ٹیکا لگانے یا ڈرپ لگانے سے کیا روزہ ٹوٹ جاتا ہے یا قائم رہتا ہے؟ اس میں علماء کا اختلاف ہے. مفتیان صحیح. کرام جو ہے کچھ کہتے ہیں کہ اس طرح کر لینا چاہیے، جی کچھ اپنی دلیل پیش کرتے ہیں کہ نہیں اس طرح جو ہے مناسب نہیں. کوئی طاقت کا انجیکشن لگانا جو جسم کے اندر جی ظاہر ہے آپ کو طاقت پہنچا رہا ہے، تقویت پہنچا رہا ہے. ظاہر ہے جی کھانا بھی جو ہم کھاتے ہیں تو وہ بھی تقویت کے لیے طاقت کے ہوتا لیے ہے. بالکل. فروٹ کھاتے ہیں، ناشتہ کرتے ہیں، جو بھی ہے وہ جی چیز کو منع جب کر دیا گیا ہے تو اس کیفیت میں اگر ایسا کرتے ہیں تو روزہ ٹوٹ ٹوٹ جائے جائے گا. گا. بہت ہاں بہتر. یہ الگ بات ہے کہ آدمی کی جان پہ بن جائے جی اور ایمرجنسی کی صورت ایمرجنسی ہے میں کوئی. صورت میں اس ٹائم پہ جو ہے انجیکشن کی ضرورت پڑے تو اس کے جی لیے اجازت ہے بالکل، بہت اگر جان بہتر. بچانا زیادہ ضروری ہے. بالکل. لیکن اس میں بھی یہ ہے کہ اکثریت کا تو یہی ہے اتفاق کہ ڈرپ یا انجیکشن لگانے سے روزہ ختم ہو جاتا ہے. بہت بہتر بہت بہتر. حضور دوران روزہ کسی وجہ سے سگریٹ کا دھواں یا کسی اور چیز کا دھواں آپ کے سانس لینے سے جسم کے اندر چلا گیا ہے تو کیا ایسے میں بھی روزہ ٹوٹ جائے گا؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ دیکھیں روزے میں جو ہے سگریٹ پینا ہی جو ہے غلط ہے، جی اور سگریٹ پینے سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا. بہتر. یہ الگ بات ہے کہ کوئی آپ کے برابر بیٹھا پی رہا ہو، اس کا دھواں بھی آپ کے ناک میں جا رہا ہو، جی کوشش کریں کہ اس سے بچیں. اس سے روزہ اس وقت تو نہیں ٹوٹتا، لیکن اگر زیادہ مقدار میں دھواں جی اندر جاتا ہے، حلق کو متاثر کرتا ہے اور وہ کرتا ہے تو جی اس سے پھر روزہ ٹوٹنے کا احتمال ہو احتمال سکتا ہے. بہتر. تو کوشش یہی ہونی چاہیے جی کہ سگریٹ پینے والے کے قریب بھی نہ بیٹھیں. جی لیکن حیرت ہوگی کہ کوئی مسلمان روزے کی حالت میں سگریٹ پی رہا ہو. بالکل تو سگریٹ پینا یا حقہ پینا اس سے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے. صحیح. تو ان چیزوں سے پرہیز کریں، دھواں سے بچنے کی کوشش کریں. حضور اکثر کسی بھی وجہ سے کان میں یا ناک میں دوا ڈالنی پڑتی ہے، کیا ایسے میں بھی روزہ ٹوٹ جائے گا؟ ہاں پہلے جو علماء کی تحقیق تھی تو اس میں تو کہتے تھے کہ ناک، کان اور آنکھ میں کوئی دوا نہ ڈالی جائے. نہیں ڈالنی چاہیے. بہتر. اس کا الگ سے تعلق ہوتا ہے جی تو اس سے یہ ہے کہ روزہ متاثر ہو جائے گا، روزہ صحیح. ٹوٹ جائے گا. دوائی جی کا اگر مزہ حلق میں ذائقہ پہنچ گیا، بالکل وہاں ذائقہ. تک پہنچ جاتا ہے. اچھا اب جو تحقیق ہے وہ یہ ہے کہ کان میں ڈال سکتے ہیں، صحیح. اس لیے کہ ڈاکٹر یہ کہتے ہیں میڈیکل کی روح سے کہ کان میں جو پردہ ہے، جی جب کان کا پردہ اگر ثابت ہے، صحیح ہے، جی تو پھر دوائی اس سے آگے اندر نہیں جائے جاتی. گی. بہتر. تو کان میں اگر ڈالنے کی ضرورت پڑ گئی تو پھر تو کوئی حرج نہیں ہے. صحیح. لیکن ناک میں اور آنکھ میں اس جی کے لیے منع کیا گیا ہے. بہت اور منہ میں بہتر. تو ظاہر ہے کہ منہ میں جو چیز جائے گی حلق جی میں جائے گی. حضور سحری اور افطاری کے بعد کم ٹائم ہونے کی وجہ سے اکثر دانت صاف نہیں کر پاتے، کیا ٹوتھ پیسٹ سے دوران روزہ دانت صاف کرنا چاہیے یا نہیں؟
یا اس دوران روزہ کے دوران ہم مسواک کریں تو وہ بہتر ہے؟ جی مسواک دیکھیں سنت بھی ہے، صحیح، اس کے فضائل بھی بہت زیادہ ہیں، ہونا تو یہ چاہیے کہ ہم مسواک استعمال کریں، تو وہ تو ہم جو ہے روزے کے دوران بھی کر کر سکتے سکتے ہیں۔ ہیں، بہت بہتر، دوسری چیز یہ ہے کہ مسواک میں بس ایک احتیاط کی ضرورت ہے کہ جی، اگر نئی مسواک آپ لیتے ہیں صحیح، تو اس کے اندر اس کا مزہ بھی ہوتا ہے، جی بالکل، اس یعنی کا آپ اس کو ذائقہ ہوتا ہے، چباتے ہیں یا کچھ کرتے ہیں اس کا ذائقہ بھی آتا ہے۔ صحیح، تو کوشش یہ ہونی چاہیے کہ رمضان سے پہلے اپنی مسواک کو تیار کریں، اور اس کو خشک کر بار لیں، بار استعمال کریں تھوڑا تھوڑا کر صحیح، کے، تاکہ اس کا وہ مزہ ختم ہو جائے۔ ختم ہو جائے، بہت تو بہتر ہے، دوران اس میں روزے میں بالکل مسواک کی جا سکتی ہے۔ بہت ہاں بہتر، ٹوتھ پیسٹ اس لیے منع کیا گیا کہ ایک تو اس کا جو جھاگ بنتا ہے جی، وہ حلق کو میں متاثر جاتا کر ہے، سکتا ہے، متاثر جی، کر سکتا ہے، حلق میں اتر بھی جاتا ہے، صحیح، تو ٹوتھ پیسٹ کے لیے بالکل منع کیا گیا ہے۔ بہت بہتر ہاں ہے، آپ صرف خالی برش جی، اگر کرنا چاہیں جی، بغیر اس کے تو وہ کر سکتے ہیں، بہت بہتر، یعنی اس برش میں بھی کوئی ٹوتھ پیسٹ کا مزہ موجود نہ ہو، صحیح، تو وہ صحیح، دوران اگر روزہ کرنا چاہیں جی، تو وہ کیا جا سکتا ہے۔ بہت بہتر۔ ہاں تو اس کو احتیاط کی ضرورت ہے، اس سے خواہ آپ کا روزہ ختم ہو جاتا ہے۔ حضور کسی نے کبھی بھولے سے روزے کی حالت میں کچھ کھا پی لیا تو کیا اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا؟ ہاں اس کو نسیان کہیں گے، بھولے سے۔ صحیح، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صلی اللہ علیہ سامنے وسلم، جو ہے ایک شخص کے لیے کا یہ بات پیش کی گئی کہ جی، حضور فلاں شخص نے جو ہے وہ بھولے سے کھانا کھا لیا صحیح، یا پانی پی لیا، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ صلی وسلم نے اللہ علیہ فرمایا وسلم، کہ اس شخص کو چاہیے کہ وہ اپنا روزہ پورا پورا کرے، کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کھلایا پلایا، سبحان اللہ، تو سبحان بھول اللہ، کے یعنی اس کو یاد ہی نہیں رہا یاد ہی نہیں رہا کہ میرا روزہ کہ ہے، میرا روزہ ہے۔ تو جی، اکثر شروع روزوں میں غلطی ہو جاتی ہے کبھی کبھی صحیح، کہ بندہ اب روٹین میں ہوتا ہے جو جی، پورے سال، تو اسی روٹین میں وہ رمضان میں بھی اس کھا سے پی کبھی لیتا غلطی ہو جاتی ہے، کوئی چیز اٹھا کے کھا لیا کچھ، ہے، جی، یا پھر یہ کہ سحری کھا کے سوئے، جی، جب اٹھے تو خیال ہی نہیں رہا رمضان شروع ہو گئے، صحیح، اور اپنے روٹین کے مطابق اٹھے اور پانی جا کے پی لیا، صحیح، تو اور بعد میں یاد آیا جی کہ کہ میرا تو میرا تو روزہ روزہ تھا۔ تو جی، روزہ اس طرح بھولے سے جو ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے، بہت مطلب بہتر اس ہے۔ سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، اس کو چاہیے کہ اپنے روزے کو پورا کرے۔ حضور کسی بھی وجہ سے زخم لگ گیا اور خون نکل آیا تو کیا اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا؟ اور خون کی کتنی مقدار اگر زیادہ نکل جائے تو روزہ ٹوٹ سکتا ہے؟ نہیں نہیں، خون کے نکلنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، یہ وضو کے لیے ہے۔ بہت بہتر، بہت وضو کے بہتر، لیے ہے کہ مخرج سے خون بہہ جائے، صحیح، ایک تو یہ کہ ایک بہت معمولی سی اسپاٹ بن جائے، اسپاٹ بن جائے، اس جی، سے نہیں جی، وضو ٹوٹتا۔ ہاں بہہ جائے تو وضو ٹوٹ جائے گا، اس کا صحیح، روزے سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، بہت روزہ اس بہتر سے ہے۔ نہیں ٹوٹتا۔ حضور میرا اگلا سوال ہے کہ روزہ ٹوٹنے کے جو 4 بڑے اسباب ہیں وہ کون سے ہیں جن کی وجہ سے روزہ یا تو قضا کرنا پڑتا ہے یا اس کا کفارہ لازمی ہو جاتا ہے؟ ہاں میں نے جیسا ابھی آپ کو بتایا کہ نسیان کی وجہ سے، جی، تو اس میں تو بھولے سے، تو اس سے تو روزہ نہیں آپ ٹوٹے کا گا، نہیں ٹوٹے گا۔ صحیح، دوسرے خطا جیسا آپ نے پوچھا کہ کلی کرنے سے جی، یا غسل کے دوران پانی ناک میں اس کو ڈالنے ہم سے چڑھ کہتے ہیں گیا، خطا، صحیح، پتہ بھی ہے جی، اور پھر غلطی بھی ہو گئی، صحیح، اس سے روزہ ٹوٹ ٹوٹ جائے گا، جائے گا اور اس کی قضا ہے، اس کی قضا ہے۔ بہت تیسرا بہتر، جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو پتہ بھی ہے کہ آپ کا روزہ ہے، پھر وہ کام کر لیا جائے جو روزہ میں ممنوع ہے، صحیح، کھانا پینا جی، یا اس کے علاوہ جمع وغیرہ جو بھی اس کو منع کیا گیا، اس کے باوجود آپ نے کر لیا، کیا، تو پھر وہ روزہ آپ کا روزہ بھی ٹوٹ جائے گا اور ٹوٹ اس جائے گا، کا اور اس کا کفارہ بھی ادا کرنا پڑے گا، اور بہتر، ایک روزے کا کفارہ 60 روزے رکھنا، صحیح، اور اگر 60 روزے رکھنے کی ہمت نہیں ہے جی، تو پھر 60 مسکینوں کو 2 ٹائم کھانا کھلانا، بہت بہتر، یہ اس کا کفارہ ہے۔ صحیح، تو صحیح، کفارہ اور یہ سب کچھ ہمیں شریعت نے ضرور بتایا ہے، جی، لیکن کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم ایسی کوئی حرکت نہ کریں بہت جو اس سے بہتر ہم ہے، گنہگار بھی ہوں، ہمارا روزہ بھی خطا ہو جائے، ہم اس سے جو ہے ثواب سے بھی محروم ہو جائیں۔ بہت تو روزہ بہتر، رکھے خوشی کے ساتھ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ روزہ جو ہے میرے لیے ہے جی، اور میں ہی اس کی جزا ہوں، سبحان اللہ، میں ہی اس کی جزا دیتا ہوں۔ واہ واہ یعنی واہ، آپ اور عبادت کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، آپ دوسری عبادات کرتے ہیں، کس لیے کہ ہمیں جنت مل جائے، اور سبحان روزہ اللہ، ہے وہ عبادت ہے جس سے مالک جنت مل جاتا ہے، واہ واہ، بے خالق شک، جنت مل جاتا ہے۔ سبحان اللہ، تو جب سبحان ہمیں اللہ، روزے سبحان سے اللہ، جو ہے اللہ تعالیٰ کی معرفت مل رہی ہے، اس کا قرب مل رہا ہے، جی، تو پھر ہم ایسی عبادت کے اندر ایسی عبادت میں کوئی غلطی کریں جی، تو غلطی کا احتمال نہیں ہونا چاہیے، بالکل، بلکہ خلوص نیت کے ساتھ صبح سے شام تک صرف اللہ کی رضا کے لیے، اس صحیح، کی خوشنودی کے لیے روزہ رکھیں۔ سبحان اللہ، بہت سرکار دو بہتر، عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلی اللہ کہ علیہ اللہ وسلم، تعالیٰ فرماتا ہے کہ روزے کی حالت میں روزے دار کے منہ سے جو بو آتی ہے
وہ مجھے مجھ سے زیادہ محبوب ہے. سبحان اللہ، سبحان تو اللہ، اندازہ لگائیے. واہ تو اتنی واہ، خوبصورت عبادت، اتنی پیاری عبادت کہ جی جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ خوش ہی خوش ہوتا ہے. سبحان تو ہم اللہ، ایسے خوشی کو کیوں ضائع کریں؟ بہت تو بہتر، ہمیں ان تمام چیزوں سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے. بہتر، چوتھی صورت جو ہے روزے کی، وہ یہ ہے کہ اگر کوئی زبردستی روزہ توڑوا دے. صحیح، پچھلے سالوں میں یہ بھی ہم نے سنا کہ کفرستان میں، یعنی جو غیر مسلم ممالک ہیں، جی چائنا میں ایک صوبے میں جہاں مسلمانوں کی اکثریت تھی، وہاں جی، یہ کیا گیا، اچھا، زبردستی جی، جو ہے ان سے روزہ توڑوایا گیا، اللہ اکبر، زبردستی ان کو کھلایا گیا. تو صحیح، اس سے یہ ہے کہ وہ بندہ گناہ گار نہیں ہے. بہتر، ہاں، جو کرنے والے ہیں وہ تو غیر مسلم ہی ہیں، وہ اس جی چیز کو پسند نہیں کرتے، وہ تو گناہ گار ہوں گے. صحیح، لیکن اس صورت میں یہ ہے کہ اس کے پھر بعد میں وہ قضا کرے. بہتر، ہاں، اس میں پھر یہ ہے کہ اس نے نہ جان بوجھ کے کیا، نہ اس کا ارادہ ہے، صحیح، بلکہ زبردستی یا اس کی جان پہ بن گئی. جی اگر تم نے نہیں توڑا تو تمہیں یہ سزا دی جائے گی، بہتر، یا تمہیں مار دیا جائے گا، یا کچھ اس طرح کی دھمکی کے بعد اگر اس کو مجبوراً روزہ کھولنا پڑ گیا، جی تو اس سے یہ ہے کہ وہ گناہ گار نہیں ہے. صحیح، ہاں، یہ ہے کہ وہ خاموشی سے بعد میں اس قضا کو پورا کر لے. بہت بہتر، بہت بہتر. حضور، عموماً سفر کے دوران لوگوں کی متلی جیسی کیفیت رہتی ہے اور کئیوں کو تو قے آ بھی جاتی ہے، تو اس صورت میں روزہ کیا ٹوٹ جاتا ہے؟ جی، مفتیان اکرام نے فرمایا کہ منہ بھر کے قے ہونا، یعنی بہت زیادہ شدت کے ساتھ جو ہوتی ہے، صحیح، تو اس میں جو ہے وہ روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اور بہتر، دوسری صورت یہ ہے کہ تھوڑی سی تو آپ کو قے ہوئی، جی اور وہ جس بندے کو قے ہو رہی ہے اس نے واپس لے لی، صحیح، تب بھی روزہ ٹوٹ جائے گا. بہت اور بہتر اگر حضور. ویسے ہی تھوڑی سی قے ہوئی باہر نکل گئی، اس جی سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. حضور، افطاری کب کرنی چاہیے اور افطاری میں کتنی جلدی کرنی چاہیے؟ ہاں، جلدی کرنے کا حکم ہے، جیسے مطلب وقت ہو جائے جی تو فوراً. اب تو یہ وہی میں نے آپ کو بتایا کہ آج کل تو ہمارے پاس افطار کا وقت بھی موجود ہے، صحیح، پتہ ہے ہم اس ٹائم کو دیکھ کر بھی روزہ کھول سکتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ اب اسی ٹائم پہ مغرب کی اذان بھی ہوتی ہے، صحیح، تو آپ صحیح، اذان سن کے روزہ کھول لیں، یا یا پھر وہ ٹائم مساجد کے دیکھ اندر کے، جو ہے اب اعلان ہوتا ہے بہتر، کہ جی آپ جو ہے افطار کا وقت ہو گیا، جی آپ اپنا روزہ کھول لیں. بہتر ہو گیا، یا اکثر ہوٹل مسجدوں کے بجا دیے اندر، جاتے ہیں. ہاں اکثر مسجدوں میں جی یہ مؤذن اعلان کر دیتا ہے، بہت اور بہتر، اس کے کچھ دیر کے بعد، کیونکہ وہ بھی افطار کرتا ہے، جی تو وہ افطار کر کے پھر اذان دیتا ہے. بہتر، تو بہتر، پہلی بات تو یہ ہے کہ ٹائم کو نوٹ رکھیں، جی جب وہ ٹائم ہو جائے آپ تو روزہ آپ کھول افطار لیں. کر لیں، بہتر، ورنہ یہ کہ جب آپ اعلان ہو مسجد سے تب افطار جی کر لیں. یا بہت اکثر بہتر، جگہوں پہ سائرن بجائے جاتے ہیں، جی وہ سائرن کی آواز سن کے سمجھ جائیں آپ افطار کا وقت ہو گیا، پھر افطار کر لیں. بہت بہتر، بہت بہتر، افطار میں جو ہے دیر کرنا، جی. اس سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے. حضور، ماہ رمضان کے مقدس ماہ میں کون کون سی عبادات کرنی چاہیے؟ یہ رمضان کا مہینہ تو میں نے بتایا نا کہ سرکار نے فرمایا کہ نفل کا ثواب فرض کے برابر. سبحان تو اللہ، جتنی بھی نفلی سبحان عبادات اللہ، آپ کر سکتے ہیں جی تو بالکل کریں، اور بے فرض شک، بالکل آپ کی ناغہ نہیں ہو. بہت اور جیسے بہتر، پہلی عبادت تراویح، جی پورے رمضان کا اہتمام کریں. سبحان اللہ، اکثر جگہوں پہ 10 روزہ تراویح، 15 روزہ تراویح، اس کے بعد ہم سمجھتے ہیں کہ اب ہمیں تراویح پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، بہت ہم نے بہتر، قرآن پاک سن لیا اور بس. ایسے بات نہیں ہے، بلکہ پورے رمضان تراویح پڑھنا. قیام صحیح، اللیل کا جو حکم ہے وہ سبحان یہی ہے اللہ، کہ آپ اپنے نوافل کو پورا کریں. واہ واہ، اور دوسری بات یہ ہے کہ روزہ عبادت اس کے اہتمام کریں. جی تیسری بات یہ ہے کہ حضور نے فرمایا کہ 4 چیزوں کی جو ہے رمضان میں کثرت کرو. صحیح، ایک چیز کلمہ طیبہ، بہت بہتر، کلمہ طیبہ کثرت کے ساتھ پڑھو. صحیح، تو اس کا اہتمام آپ کریں، ہر نماز کے بعد جو ہے کلمہ طیبہ کا ورد کریں، جی 100 دفعہ کریں، 200 دفعہ کریں. 5 صحیح، نمازوں میں ایک تعداد آپ کی کلمہ طیبہ کی ہو جائے گی. جی پھر دوسری فرمایا کہ استغفار کی کثرت کرو. بہت بہتر، تو استغفار جو ہے وہ گناہ کا کفارہ ہے. سبحان اللہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلی کہ اللہ علیہ استغفار جو ہے وہ وسلم. جی گناہوں کو ایسے ختم کر دیتی جیسے آگ لکڑی کو واہ جلا کر واہ، ختم کر دیتی. صحیح، تو استغفار تو عام دنوں میں بھی پڑھنے چاہیے، جی لیکن اس ماہ مبارک میں پڑھیں گے تو اس کی اہمیت فضیلت اور بڑھ جائے گی. سبحان اللہ، تو حضور نے فرمایا کہ دوسری چیز جو ہے وہ استغفار ہے، اس کی کثرت کرو. بہت تیسری بہتر، چیز یہ ہے اللہ تعالیٰ سے جنت مانگو کثرت کے ساتھ. سبحان اللہ، دعا بہت کرو جب بہتر، اٹھاؤ ہاتھ تو اللہ مجھے جنت کا مستحق بنا دے. سبحان اللہ، اور سبحان چوتھی اللہ، چیز جہنم سے آزادی مانگو. مانگو، تو یہ سبحان 4 اللہ، چیزوں کو حضور نے فرمایا کثرت کریں.
بہت تو اس کے بہتر، اندر ہمیں ایک جو ہے نصاب مل گیا کہ صحیح، ہمیں رمضان میں کس چیز کی کثرت یا اور کیا ہمیں عبادت کرنی چاہیے۔ بہت اس بہتر، کے علاوہ بہت بہتر، بزرگان دین نے فرمایا کہ ہر نماز کے بعد درود پاک کا ورد رکھیں۔ صحیح، درود پاک کی جو اپنی فضیلت ہے، پھر رمضان میں پڑھنے کی فضیلت اور بڑھ جاتی ہے، واہ تو اس سبحان کا ہر اللہ، نماز کے بعد اس کا اہتمام کریں، اور صحیح، کم سے کم ایک قرآن پاک پورے رمضان میں ختم کریں۔ سبحان اللہ، اس سبحان کے اللہ، لیے آسان طریقہ یہ ہے کہ اگر ہر نماز میں، ہر جی، نماز کے بعد جی، 4 صفحات جو ہے وہ سپارے کے پڑھیں، بہت بہتر، تو آپ کا 30 دن میں ایک قرآن پاک ختم ہو جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یعنی بہت 5 بہتر، نمازیں جو ہیں آپ کی، جی، تو اس میں اگر ہر نماز میں آپ 4 صفحات پڑھیں گے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ 20 کہ صفحات آپ کے 5 نمازوں میں ایک سپارہ ختم ہو گیا، ختم، سپارہ ختم ہو گیا، تو بہت 30 بہتر، دن میں آپ کے پورا قرآن ختم ہو گیا۔ واہ 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 اس واہ، طرح اہتمام کرنے میں آپ کو مشکل بھی نہیں ہوگی، جی، ٹائم بھی آپ کو نہیں پتہ چلے گا، ایک قرآن پاک آپ کو ختم کریں گے۔ قرآن بہت پاک کا بہتر، ایک لفظ پڑھنے کے ثواب 10 نیکیاں، صحیح، اور پھر اگر اس میں رمضان کی فضیلت شامل کر دیں تو سوچیں کہ کتنی نیکیوں کا اضافہ ہو گیا، بے شک، اور پھر ہم پورا قرآن ختم کر لیں گے تو اس کی فضیلت اور اہمیت کتنی بڑھ جائے گی۔ بے شک، تو سبحان ایک اللہ، یہ کہ قرآن کی تلاوت جو ہے اس جی، کا اہتمام رمضان میں ضرور کریں۔ واہ واہ واہ، سبحان اور پھر اللہ، چوتھی سبحان چیز یہ اللہ، ہے کہ جب سحری کا وقت ہوتا ہے وہی تہجد کا وقت ہے، صحیح، تو پورے رمضان جب سحری میں اٹھیں، جی، خواتین اگر کچن میں مصروف ہوتی ہیں جی، تو مرد حضرات کو چاہیے جی، کہ وہ کم سے کم جو ہے تہجد جیسی عبادت جو ہے اس کو ادا کریں۔ بہت بہتر، تو بہت روزانہ بہتر، پڑھیں گے تو 30 دن میں 30 دن کی تہجد تو ہو ہی جائے گی۔ سبحان اللہ، بے شک، تو بے اس شک، میں یہ ہے کہ آپ کو پریشانی بھی نہیں ہے، کیونکہ سحری کے لیے ہم اٹھتے ہی ہیں بالکل، اور وہی تہجد کا وقت ہے، تو آپ سبحان تہجد پڑھیں، اللہ، اس کے بعد آرام سے سحری کریں۔ تو بہت یہ بہتر، چیزیں جو بتانے کا مقصد یہ ہے جی، کہ اگر اس کا کوئی ٹائم ٹیبل ہم بنا لیں، سیٹ کر لیں، جی، اور ان چیزوں کو ہم جو ہے نا مینیج کرنے کی کوشش کریں تو ہو سکتا ہے۔ بے شک، تو بے اس شک، ماہ مبارک میں اس کے علاوہ، یہ تو میں نے آپ بتائی چند چیزیں، جی، اس کے علاوہ جتنا اہتمام ہو سکتا ہے عبادت کا بالکل بالکل کریں۔ کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ بہت جو ہے بہتر، اس ماہ مبارک کی عبادت ہم سب کی قبول فرمائے۔ آمین، آمین۔ حضور، فطرانہ کیا ہے اور یہ کب تک ادا کرنا چاہیے؟ فطرانہ جو ہے یہ عید الفطر کی نماز سے پہلے پہلے ادا کرنے کا حکم ہے۔ بہت بہتر، اچھا، اس کا یہ بھی ہے کہ آپ رمضان کے اندر بھی ادا کر سکتے ہیں، صحیح، جیسے صحیح، رمضان شروع ہوئے اس دوران میں آپ نے جو ہے فطرانہ دیکھا کتنا بن رہا ہے، کتنے جی، افراد ہیں کر کے، اس حساب سے جو ہے آپ نے جو قریبی ہے مساجد میں یا مدرسوں میں دے سکتے مدرسے ہیں، میں دے سکتے ہیں۔ غریب کوئی رشتہ دار، سب سے پہلے حق جی، جو ہے رشتہ داروں کا ہے، بہت جو بہتر، غریب رشتہ دار ہیں، جو بیچارے اپنے سفید پوشی کی وجہ سے کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلا سکتے، صحیح، تو ایسے لوگوں کی مدد کرنا زیادہ اچھی بات ہے۔ بہتر ہے، تو ان میں خاموشی سے آپ ان کو فطرانہ دے دیں۔ صحیح، تو یہ حکم یہی ہے کہ نماز عید الفطر سے پہلے پہلے بہتر، ادا بہتر۔ کر دیں۔ تو حضور، یہ فطرانہ ہم پر کیوں لازم کیا گیا ہے؟ یہ دیکھیں، اسلام جو ہے ہمیں جو ہے رحم کا درس دیتا ہے بے شک، اور رواداری کا درس دیتا ہے۔ سبحان تو اللہ، یہ ماہ مبارک ہمیں سکھانے ہی یہی آتا ہے۔ واہ واہ، یہ ماہ مبارک جو ہے برکتوں والا بھی ہے، جی، اور ہمیں رحم اور رواداری بھی سکھا کے جاتا ہے۔ واہ تو واہ، اس ماہ مبارک میں جو ہے جتنے زیادہ خیرات کریں گے جی، اس کا ثواب بھی آپ کو دگنا ملے گا۔ اور سبحان خیرات اللہ، کرنے کا کیا مقصد ہے؟ ان مسلمان بھائیوں کی مدد ہو جی، کہ جو بیچارے جو ہے مالی حالت ان کی ٹھیک نہیں ہے، جی، یا مالی طور پہ پریشان ہیں، تو صحیح، وہ بھی آپ کے ساتھ جو ہے اسی طرح رمضان گزاریں جیسے آپ گزار رہے ہیں، واہ، اسی طرح وہ عید گزاریں جیسے آپ خوشیوں میں گزار رہے شامل ہو ہیں۔ سکیں، اس بہت ماہ بہتر، مبارک میں جو ہے اکثر لوگ اپنی زکوٰۃ نکالتے ہیں۔ جی، زکوٰۃ کا جو نصاب ہے اس میں یہ ہے کہ جو بھی رقم ہے 1 سال پورا ہونے کے بعد اس پر زکوٰۃ جی، لازم ہوتی ہے۔ بالکل، تو اکثر لوگ جو ہیں وہ رمضان میں زکوٰۃ نکالتے ہیں، جی، وہی بات کہ فرض کا ثواب 70 گنا زیادہ۔ سبحان تو اللہ، زکوٰۃ آپ پر سبحان فرض ہے، اللہ، اور جی، رمضان میں آپ نکالیں گے تو 70 گنا زیادہ بھی ثواب ملے گا۔ سبحان اللہ، زکوٰۃ کے ادا سبحان کرنے کا اللہ، ثواب اپنی جگہ، اور 70 گنا جو اللہ کی طرف سے واہ رحمت ہو رہی ہے وہ اپنی جگہ۔ واہ واہ تو اس واہ، ماہ مبارک میں یہ حکم دیا گیا ہے، صدقہ خیرات زیادہ کرو، جی، اور زکوٰۃ جس میں نکالتے ہیں بہت اچھی بات ہے، وہ بھی کریں، جی، وہ مساجد میں دیں، مدارس میں دیں، جی، ایسی ویلفیئر تنظیم جو ایسے غریبوں کی مدد کرتے ہیں جی، ان کو دیں، بہت یا بہتر، پھر اپنے کوئی غریب رشتہ دار جو آپ کے نظر میں ہوں، جن کا آپ جی، کو معلوم ہو، جی، ان تک وہ پہنچائیے۔ تو بہت بہتر، فطرانہ ہے، زکوٰۃ ہے، یہ سب
ان مسلمانوں کے لیے رکھا گیا ہے جی کہ جو بیچارے یہ اس طرح کی زندگی نہیں گزارے جیسے آپ جی گزار رہے ہیں، تو بہتر، کم سے کم ان کے رمضان اور عید تو آپ کی طرح گزریں۔ بہت بہتر، تو یہ بہت رحم کا درس بہتر۔ دیتا ہے۔ صبح سے شام تک جب ہم روزے میں بھوکے رہتے ہیں جی تو ہمیں احساس ہوتا ہے کہ بھوک میں بندے کی کیفیت کیا کیا ہوتی ہے۔ کیفیت ہے، تو ہم اس سبحان غریب اللہ، کی کیفیت کو، تکلیف کو سمجھ سکتے ہیں بہت کہ بہتر، اگر یہ اس بیچارے نے 3 دن سے کھانا نہیں کھایا تو اس کی کیا حالت ہوگی۔ ہمارے روزے جی میں ایک دن میں بری حالت ہو جاتی ہے، بالکل تو ہم ضرور اس کی مدد کرنے کو دوڑیں گے۔ صحیح، تو یہ تمام جو عمل ہے یہ ہمیں سکھا رہا ہے کہ صرف اپنی نہیں بلکہ دوسروں کے لیے سوچو، اپنے صحیح، ان غریب مسلمان بھائیوں کی مدد کرو، جی ان کو بھی اسی طرح جو ہے اپنی طرف سے مدد کرو تاکہ ان کی بھی جو ہے رمضان، عید بلکہ ان کا پورا سال جو ہے وہ جی۔ اچھا گزرے۔ حضور سوال و جواب کا سلسلہ یہیں تک ختم ہوتا ہے۔ آپ کی تشریف آوری کا، آپ کے قیمتی وقت میں سے وقت نکال کر یہاں تشریف لانے کا بہت شکریہ۔ ناظرین کرام، امید ہے کہ آپ کو ہمارے استقبال رمضان میں جتنے بھی سوال و جواب ہوئے، آپ کو اس میں آپ کے علم میں اضافہ ہوا ہوگا، آپ کی انفارمیشن میں اضافہ ہوا ہوگا۔ ہمارے چینل پر نئے آنے والوں سے میری گزارش ہے کہ جلد از جلد ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اور ہماری ایسی ویڈیوز آپ کو انشاءاللہ مستقبل میں بھی ملتی رہیں گی۔ اگلے پروگرام تک میری طرف سے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔